الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات ذیوکار، جتنے بھی دوست اس ادبی بیٹھک میں تشریف لے کر آئے ہیں، ان کو میں اپنی جانب سے اور منتظمین محفل کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بے حد مشہور ہے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہ محبت بانٹنے والی محفل میں تشریف لے کر آئے. حضرات ذیوکار، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات کس قدر عظیم الشان ہے، اس کی شان عظما کا کیا پوچھنا. وہ تو شہنشاہ کا شہنشاہ ہے، وہ تو سلطان السلاطین ہے، سب اس کے محتاج ہیں. اس نے بے شمار مخلوق پیدا کی، لیکن اشرف المخلوقات انسان کو ٹھہرایا. پھر ان میں بے شمار انبیاء اور رسل بھیجے، اور فضل الانبیاء اور رسل خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. اس نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی، لیکن اپنا کلام اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتب اطہر پر عطا فرمایا، نازل فرمایا. مثل مشہور ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام. اس کا ترجمہ میں کر دوں کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے نا، وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو حضرات ذیوکار، اس رب الجلال کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کے پاک کلام کے تلاوت سے ہم اپنی اپنی جس کا آغاز کریں گے. میں کلام پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم جناب حیدر بخاری صاحب کو. ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور کلام پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. جناب محترم حیدر بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن آمن الرسول بما
माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, बहुत प्यारी तिलावत कलाम पाक मोहतरम जनाब हैदर बुखारी साहब ने की, बहुत ही प्यारे तरीके से तिलावत कलाम पाक को करते गए। हजरात इनकार, जैसा कि आप सब जानते हैं, बखूबी इल्म है कि ये कल्बी विशेष मंचल का सौदा फ्रेंड्स अट्रैक्शंस के नाम का जो ग्रुप है उसके जरिए तमाम हो रही है। तो मोअज़्ज़ज़ सामने अभी मैं जब घर से आ रहा था तो मेरे ज़हन में अचानक हजरत अल्लामा साहिब चिश्ती साहब का एक शेर आ गया। तो मैं सोचने लगा कि चले नात शरीफ से पहले मैं आपको वो एक शेर आपके गोशे गुजार करता हूँ। तो आपका कलम वजह तो नहीं आया, आपने लिखा कि जर्रा जर्रा दुरूद पड़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पड़ता है, कतरा कतरा दुरूद पड़ता है, मेरे आका की जात पर साया मेरा अल्लाह दुरूद पड़ता है। अभी जब ये शेर मेरे ज़हन में आया तो एक शायर का कलम और लपक पड़ा मेरे ज़हन में। उन्होंने लिखा कि सुबह को बाग में शबनम पड़ती है फकत इसलिए, सुबह को देखते ना पत्ती की जो है बागों में पास वगैरह है, तो सुबह को बाग में शबनम पड़ती है फकत इसलिए कि पत्ता पत्ता तेरा जिक्र करे बावजूद होकर, पत्ता पत्ता तेरा जिक्र करे बावजूद होकर, और उन पर चांद तारे दुरूद पड़ते हैं, उन पर चांद तारे दुरूद पड़ते हैं, फरिश्ते जितने हैं सारे दुरूद पड़ते हैं, और मुश्किलें सर से उतर जाती हैं फौरन जब भी गम के मारे दुरूद पड़ते हैं, जब भी गम के मारे दुरूद पड़ते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपकी इस बातों के वाले अजीम शख्सियत नाशिद के लिए मैं दावत दूंगा जनाब हाफिज मुनीफ साहब को कि वो स्टेज पर आए और आका जाने के बाद हमें नजराने की तरफ पेश करवाएं। जनाब हाफिज मुनीफ साहब। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, तुझ पे पढ़ूं और खुद संवर जाऊं। कोई जुबान भी खामोश न रहे, मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब या शफीए उमम लिल्लाह कर दो करम, या शफीए उमम लिल्लाह कर दो करम, शाला बस
لات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں منتشر خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں جشن نم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے اپنی شایان شان ہم کو خیرات دے اسے مطلب نہیں کہ سوا ہو یا کم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا بھرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ماشاء اللہ سبحان اللہ. محترم حاضرین مکرم سامعین، اسٹیج پر زینت فروز جناب محترم افتخار احمد نفی صاحب اور کارگز جناب فرید صاحب اور اس ادبی نشست کے مخلصین منتظمین. منچ ریکس ہوتا فرینڈس اٹریکشن گروپ جو کہ 9 ستمبر 2018 کو چند دوستوں کی باہمی مشورے سے بابا جی اشفاق صاحب کی محبت بانٹنے کے عمل کے فروغ کے لیے قیام میں آیا. اللہ کے فضل سے گروپ اپنے اس مشن میں تاحال رواں ہے. گروپ اپنے قیام کی بنیاد کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے جس وجہ سے یہ تخلیق کیا گیا تھا اس مشن کو مد نظر رکھتے ہوئے محبت اور آسانیاں بانٹنے کے درس کو بنیادی حیثیت دیتا ہے. بابا اشفاق صاحب کے افکار اور تعلیمات کو عام کرنا اصل مقصد اس گروپ کا یہ ہے کہ بابا جی اشفاق صاحب کی تعلیمات کو عام کیا جائے. ان کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے. تو یہ جو جملہ ہے
یہ بہت ہی گہرا جملہ ہے، سننے میں پڑھنے میں بالکل آسان ایک لائن ہے، لیکن اگر آپ اس کی روح میں دیکھیں گے تو اس میں اتنی گہرائی ہے کہ آپ کی زندگی سمجھ جاتی ہے۔ اگر اس جملے کو آپ گہرائی میں جا کر سمجھ لیں گے تو آپ کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ تو حضرات ذمکار، ہمیں یہ سوچنا ہوگا ایک قطار کی نظر کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس اجلت کے بارے ایک فرشتے سے مسافر نے گڑی پر کے پڑاؤ میں سوارا تھا، چمن کیسے، وہ کیسے مسکراتا تھا، بڑے مانوس لہجے میں پیار کی بادشاہ سکھاتا تھا، بڑے مانوس لہجے میں پیار کی بادشاہ سکھاتا تھا، اسے لوگوں میں راحت بانٹنے کا شوق تھا، شاید بڑے انسان آسان لفظوں میں شکستہ حال لوگوں کو غم دورہ کے ماروں کو خوشی کے گر سکھاتا تھا، غم دورہ کے ماروں کو خوشی کے گر سکھاتا تھا، ہمیشہ کیوں یہ کہتا تھا خدا آسانیاں دے اور ہمیں تقسیم کرنے کا شب بخشے۔ ذرا سوچو، ہوئی مدت مسافر جب منزل ہوا رخصت، مگر وہ زیست کے ہر زاویے میں ایسے پناہ ہے، مجھے ہر شام سے پہلے اس کی یاد آتی ہے، مجھے ہر شام سے پہلے اس کی یاد آتی ہے، اجالا جب بھی ہوتا ہے مجھے وہ یاد آتا ہے، اجالا جب بھی ہوتا ہے مجھے وہ یاد آتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ شاعر خالفی صاحب کا لکھا شعر تھا جو میں نے آپ کی نظر کیا۔ حضرات ذمکار، ابھی آپ کے میں اس باتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جناب فرید احمد صاحب، جو کہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ بانو آپا صاحب کی اور بابا جی اشفاق صاحب کے قرب میں ان کے لمحات گزرے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ممتاز مفتی صاحب، بابا جی اشفاق صاحب، بانو قدسیہ صاحبہ کے اپنے ہاتھ سے لکھے گئے خطوط جو کہ انہوں نے فرید احمد صاحب کو بھیجے تھے، وہ بھی انشاءاللہ وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں اسٹیج پر کہ وہ آئیں اور جناب فرید صاحب آئے اسٹیج پر، اور جو قرب کے لمحات گزرے بابا اشفاق صاحب کے ساتھ وہ ہمارے گوشت گزار کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت جناب فرید احمد صاحب۔ خدمت میں سلام عرض ہے۔ میں شروع سے ہی بچپن سے مزدور آدمی ہوں اور پڑھنے لکھنے کا، مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، تو جن دنوں ہم کتابیں پڑھتے تھے تو ناول ایک بہت ہی خطرناک قسم کی چیز سمجھا جاتا تھا، تو گھر سے بہت جوتے پڑھتے تھے، ہم نے پھر کتاب اڑس کے تو ہم ادھر ادھر بیٹھ کے پڑھتے تھے، نکلتے تھے۔ تو اسی طرح اشفاق صاحب سے تعارف ہوا۔ پہلے میں حور خواتین کے رسالے ہوتے تھے، افسانے وغیرہ، یونیورسٹی کا وہ میں پڑھتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ادبی لوگوں سے واسطہ ہوا، پھر بڑے بڑے جنات جو ہیں ادب کے ہمارے اردو کے، ان کو میں نے پڑھا۔ تو اشفاق صاحب کے میں نے چند کتابیں پڑھی تھی۔ بدائے محبت ایک ترجمہ کیا تھا انہوں نے، اور ایک محبت 100 سال، یہ میں نے پڑھا۔ تو میرے ہمسائے میں ایک دوست تھے، ان سے میں سے کتابیں ادھار لیتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کو کہا یار کوئی ڈاکٹر صاحب رسالہ دیں، ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ، بڑے ایسے بہت بڑے اخبار سعودی عرب ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے رسالہ دیا، وہ پچھلے مہینے کا تھا، جو مہینہ جاری تھا اس میں اس کا نہیں تھا۔ اس کے بعد محمد علی قلعے کی فوٹو بنی تھی، سارا ڈائجسٹ تھا وہ۔ تو ایسے میں کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا آج کے دور کے جید ادیب عہد سال سانہ نگار اشفاق احمد کا سفر نامہ۔ تو وہ تھا سفر در سفر، اس کی کچھ قسطیں چھپ چکی تھی اور وہ اس کے آگے بھی چھپ چکی تھی۔ تو جب میں نے اسے کھولا تو اس نے مجھے پکڑ لیا۔ پھر میں ویسے پڑھتا پڑھتا گھر آ گیا، تو میں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ یار یہ لوگ پیسے ان دنوں 5 روپے کا ہوتا تھا یہ سفر 8 قسط، یار یہ اس مہینے کا نا ابھی لے کے آنا، میری قسط ختم ہونے سے پہلے مجھے مل جائے۔ تو بچارا بھاگا بھاگا گیا، لے آیا۔ پھر میں 2 پڑھ لی تو میرے اندر ایک عجیب جس طرح کوئی ہلچل سی مچ گئی، یہ کیا ہو گیا، یہ اس طرح لکھ دیا بابا جی نے۔ ان دنوں بابا جی تھے، ان دنوں خان اشفاق احمد خان تھے،
اردو بورڈ کی کتابیں چھپتی تھی، بہت زیادہ ترجمے وغیرہ کروائے انہوں نے، ان پہ لکھا ہوتا تھا خان اشفاق احمد خان. تو بابا جی تو میرے دیکھتے تھے، بعد میں نے داڑھی نہیں ہوتی تھی، تو پھر وہ نا میں اس کی تلاش میں رہا. ایک مجھے اور قسط مل گئی، وہ بھی میں نے پڑھ لی. پھر مہینہ بدل گیا، پھر وہ نئی قسط آ گئی، وہ بھی پڑھ لی. اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اب میں ان کو خط لکھوں. تو پھر میں پرانی کتابیں ڈھونڈتا رہتا ہوں، جمعے کو بازار میں سے ملتی تھی. تو میں کتاب ایسے ہی دیکھ رہا تھا، اس میں ان کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، داستان سرائے 121 ماڈل ٹاؤن لاہور. تو میں ان دنوں کرسن ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا مزدور کے طور پہ. تو میں نے وہاں رات کو بیٹھ کے، میری رات کی شفٹ تھی، میں نے کوئی خط لکھا. وہ جو سفر تھا نا، اس میں ممتاز مفتی صاحب تھے، بابا جی تھے، شاق صاحب تھے، ان کے دو آزمی، مسعود اور عمر، یہ 5 لوگ تھے. یہ جاتے ہیں جیت سیف اور نور دیکھنے. اس سفر کے اندر ایک سفر چلتا ہے تو اشفاق صاحب اس میں دنیا بھر کے جو لوگ کریکٹر ہیں نا، بادشاہ، وزیر، فقیر، گیر، طوائفیں، حتیٰ کہ اولیاء اللہ، ویریئر، سب کا وہ ذکر کرتے ہیں بڑے دلچسپ انداز میں. تو وہ میں نے نا ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بارشتیا تھا، کہہ رہے ہیں، مونا سا خود کو سمجھتا تھا. تو میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں، سفر میں جا رہا ہوں، ان کی باتیں سنتا تھا، مزے لیتا تھا. تو میں نے خط لکھا. ان دنوں ایک چلتا تھا طریقہ کار، رئیس امروی اور لوگوں کے ہم پڑھتے تھے کالم وغیرہ اخبارات میں. تو وہ کہتے تھے کہ جوابی لفافہ ہمراہ بھیجیں، خطوں کا دور تھا. تو میں نے ایک جوابی لفافے اپنا ایڈریس لکھا، فرید ماڈل اور کرسن ٹیکسٹائل مل لائل پور. ان دنوں یہ لائل پور تھا، فیصلہ آباد نہیں تھا، 76 کی بات. تو میں نے اپنا ایڈریس لکھا اس پہ، اور وہ بغیر استعمال کو اس میں ڈال دیا. تو خط میں نے ایسے لکھا کہ میں نے یہ نہیں جناب اشفاق میں نے دیکھا کہہ رہا ہے 200 اشفاق احمد. میں چھوٹا سا تھا جب مجھے خسرہ نکل آیا، تو میری ماں کے پاس ہمسائیاں آئی، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر لال چنڈی ڈال دیں، خسرہ باہر آ جائے گا. کسی نے کہا کہ کس سرانے چاقو چھری تالا کو رکھ دیں، وہ جو ہندوانہ سوچے ہم انڈیا سے لے کے آئے تھے، وہ خسرہ باہر آ جائے گا. کسی نے کہا کہ بستر پہ خوب کرم کھیل دیں تو خسرہ باہر آ جائے. تو میں نے لکھا سر مجھے یہ تو یاد نہیں کہ وہ خسرہ جلدی باہر آئے نہیں، لیکن تمہاری، آپ نہیں لکھا میں نے، تمہاری سفر در سفر پڑھ کے تو میرے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جتنے لیے سب باہر آ گئے. میں بہت پریشان ہوں. بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں. پریشانی اس لیے پڑ گئی کہ نئے سوال پیدا ہو گئے. تو پھر میں نے لکھا کہ میں یہاں اس طرح یہاں ایک مل میں کام کرتا ہوں، تو میرا بھی بڑا جی کرتا ہے کہ میں افسانے لکھوں، یہ وہ لکھ نہیں سکتا. تو پھر میں لکھا کہ اور باتیں مجھے بھول گیا ہوں. تو میں نے لکھا کہ میری عمر جو ہے وہ 18-19 سال ہے، آپ کی 45-50. آپ میں نے کہیں نہیں لکھا، تمہاری عمر جو ہے وہ 45-50 سال ہوگی. تو میں نے یہ بات تم سے ہی سیکھی ہے کہ جذبات کو عمر کے گز سے نہیں ناپنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ تمہاری میری عمر کا جو تفاوت ہے ہماری دوستی کی راہ میں آڑے نہیں آئے گا، اور تم مجھے اپنا دوست سمجھو. وہ خط میں نے پوسٹ کر دیا. اس طرح مجھے یقین تو نہیں تھا کہ جواب آئے گا، لیکن تیسرے ہی دن، ایک دن درمیان میں جب بڑا دور میں رات کو گیا، وہ مجھے شرارت سے علامہ صاحب کچھ کہتے تھے، یار آپ ایک خط آیا ہوا. تو کافی موٹا سا خط تھا، تو لفافہ میں نے الٹ پلٹ کے دیکھا تو بڑے ادب سے میرا نام لکھا گیا تھا، خدمت جناب فرید صاحب کرسن ٹیکسٹائل مل لائل پور. یار یہ پتہ نہیں کون، ہم اس طرح ہیڈ ماسٹر کو درخواست لکھا کرتے تھے، خدمت جناب. تو پھر میں 2 دفعہ دیکھا، اس کے اوپر پرنٹڈ تھا مرکزی اردو بورڈ لوہے مال لاہور. تو میں نے لفافہ چاہ کر کے جب ایسے اس کو جھاڑا، تو وہ لفافہ جو میں نے ان کو بھیجا تھا جواب دینے کے لیے، پہلے وہ باہر آیا. تو میں ایک دم خوشی سے، میں سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے یار یہ تو میں نے اشفاق صاحب کو لکھا تھا. اور انہوں نے لکھا کہ تو وہ پھر خط جب میں پڑھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ہاں ایسا کون سا بندہ جس سے میں یہ خوشی شیئر کروں. پوری مل میں رات کا وقت تھا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو میں وہ دکھاتا یا اسے اپنی خوشی شیئر کرتا. یہ ہے جی 3/4/1976 کا خط ہے. ٹھیک ہے، یہ جی عزیز دوست سلامت رہو. تم کو شرم آنی چاہیے کہ دوست کہتے ہو اور ساتھ ہی خط میں جوابی لفافہ بھی دیتے ہو. ایسے یار تو ہم نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھے تھے. اب چونکہ تم لوگوں کا زمانہ ہے اس لیے ایسی یار مار ہوتی ہوگی. توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو.
میرے سفر در سفر کو پسند کرنے کا شکریہ. حیران ہوں کہ جس طرح کو بڑے بڑے کوہنا مشق ادیب نہ پہنچ سکے اس تک ایک عام مزدور پہنچ گیا. کاش ہم سب مزدور ہوتے اور تمہارے جیسے دل کے مالک ہوتے. بھائی فرید، ایسی تحریر بڑے جوکھوں کا کام ہے اور بڑا خون پیتی ہے. عجیب قسم کے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے تب جا کر ایسی باتیں نکلتی ہیں. خدا نہ کرے آپ ان مرحلوں سے گزریں. تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ یار یہ میں تو لکھنا چاہتا ہوں یہ کیا، لیکن بعد میں پتا چلا وہ صحیح کہہ رہے تھے. جسم کی مشقت تو چوں کر کے برداشت ہو جاتی ہے لیکن دل کے معاملات بہت تھکاتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ دھوپ کا لمبا سفر ہے، کوئی شجر سایہ دار راہ میں نہیں، نہ زندگی ختم ہوتی ہے نہ راستہ. زندگی بھی خوب ہے، اس سے لڑا نہیں جا سکتا. جو لڑتے ہیں ان کا حال بھی تم نے دیکھا ہوگا اور جو نہیں لڑتے وہ بھی میری طرح سے ہارے ہی رہتے ہیں. خدا تمہیں خوش رکھے اور زندگی کی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے. میں اگر کبھی لائل پر آیا تو تم سے ضرور ملوں گا. اگر ایک سال کو 16 مہینے کا سمجھ لیا جائے تو میری عمر 21 سال کی بنتی ہے. دعائیں تمہارا شوق ہے. پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا. میں ان کو خط لکھا کرتا تھا تو وہ ایک خط کے بعد یا دو خطوط کے بعد جواب دے دیتے، کبھی کبھی 3-4 ہو جاتے تھے. اس میں سے ایک دو خط میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ ایک دفعہ میں نے جو 2-3 خط لکھے وہ شاید ملک سے باہر تھے تو میں نے بانو آپا کو خط لکھا کہ یہ آپ مجھے جواب نہیں دیتے. یہ ہے 3/10/79 کا 79. کچھ خطوط گھر میں رہ گئے نہیں. انہوں نے لکھا کہ کوئی سلام دعا نہیں، کچھ نہیں. یار فرید، یار تم بھی غضب کرتے ہو، تم نے اٹھا کر اپنے آپا کو خط لکھ دیا، اسے میری جواب تنبیہ کر لی اور مجھ کو 4 شیٹ دے دی. اب اس عمر میں جب بیوی کی طرف سے 4 شیٹ مل رہے تو معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میری مصروفیات اس قسم کی ہیں کہ سر پجانے کی فرصت نہیں ملتی. پھر ہم نے اردو بورڈ کی نئی بلڈنگ بنا لی. اب 2 مہینے سے اس میں منتقل ہو رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں مل رہی. سب کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں تم خط لکھوں گا لیکن یہ فرصت کب ملے گی اس کی کچھ خبر نہیں. دعائیں ہی تمہارا شوق ہے. ایک دفعہ میرے پاس کچھ PIA کے لفافے، ان دنوں لفافوں کا ہی ہوتا تھا دور، تو آگے تو میں نے PIA کے لفافے میں ان کو خط لکھا. اس میں انہوں نے کوئی سلام دعا، بہت بے تکلفی میری ان کی خطوں سے ہو گئی تھی لیکن سامنے تو آپ ہی کہتا تھا خط میں تمہیں لکھا کرتا تھا. تو یہ ہے 6/6/1979 کا خط ہے. یار فرید، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے PIA کے لفافے کہاں سے اڑائے ہیں اور اس محکمے کی کون سی ہوسٹس تمہاری واقف ہے. پھر مجھے یہ لکھو کہ فیصل آباد کے دوسرے لوگوں کا کیا حال ہے جس سے تمہاری وجہ سے تعارف ہوا. تم اپنے خطوں میں ادھر ادھر کی گپ مار کر لفافہ بندی کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. تمہاری آپا تم کو دعاؤں سے یاد کرتی ہیں اور خوش ہیں کہ ان کا کوئی چھوٹا بھائی ایسا بھی ہے جس کو اوڑھنی سے اب تک پیار. میں لکھا کرتا تھا جو ایسے دوپٹہ اوڑھ کے بانا پر ٹی وی پہ ہٹتی تھی تو ویسے دوسرے سارے لوگ اس کو جھڑکتے رہتے ہیں کہ تم اس قدر پڑھی لکھی تعلیم یافتہ دانشور ہو کر اماں بڑی کیوں بنی رہتی. تعلیم یافتہ طبقہ تو اس سے بہت ہی ناخوش ہے کہ خدا کر کے ہمارے طبقہ خواتین میں ایک لائق عورت پیدا ہوئی تھی، وہ بھی پیٹو بن گئی. اور تم بتاؤ کہ کب لاہور آنے کا پروگرام ہے. میں اس وقت اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں سے 4 روز بعد واپسی ہوگی. پھر زندگی میں یوں بھی ہوگا کہ سفر ہوگا لیکن واپسی نہیں ہوگی. یہ بھی شکر کا مقام ہے، وہ بھی مقام شکر ہوگا. تو دعا کو تمہارا دوست اشفاق ہے. یہ ایک اور خط ہے، اگر کہیں تو میں 2 دن اور سنا دیتا ہوں. پیارے دوست، خوش رہو اور سلامت رہو. تمہارے نہایت ہی خوبصورت عید کارڈ اور ان کے بعد بہت ہی محبت والا خط ملا. میں مصروفیات کی وجہ سے فوراً جواب نہ دے سکا، حالانکہ تمہارا خط ہر وقت میری جیب کے اندر رہتا تھا. میرے بارے میں اخباروں میں جو کچھ تم نے دیکھا اس پر جس طرح سے پریشان ہوئے وہ بجا ہے. دوستوں کے بارے میں ایسی باتیں سن کر دوست ہی اس طرح سے تڑپا کرتے ہیں. آج کل چونکہ احتساب کا دور ہے،
کا شروع کر دو. اس لیے ہر شخص ہر دوسرے شخص کے احتساب میں مبتلا ہے. اب میں تم کو ایک ایک بات تفصیل کیسے بیان کروں؟ دفعہ کرو. مفتی صاحب اور راشدی صاحب میرے بورڈ میں میرے ذرا ملازم ہیں اور ان کی تعیناتی وزارت تعلیمات اسلام آباد کی طرف سے ہوئی ہے. اخباروں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے وزارت سے پوچھیں، وہیں سے ان کو صحیح جواب مل سکے گا. سفر در سفر آرام اور سکون کے ماحول میں لکھا جا سکتا ہے. اس طرح نہیں کہ ایک طرف تو جواب طلبیوں کا جواب لکھو اور دوسری طرف رپورٹ تاج رقم کرو. خدا تم کو خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. ملک سے باہر نہ جانے کا جو فیصلہ تم نے کیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. باہر کے ملکوں میں کوئی دوسرا خدا نہیں. یہ دولت وغیرہ نقد و ناتواں سب نظر کا دھوکہ، یہ دولت وغیرہ اور نقد و ناتواں سب نظر کا دھوکہ اور اخلاق کو کھا جانے والی چیز ہے. کیا باہر سے دولت کما کر لوگ پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں؟ کیا امریکہ اپنی امیری کی وجہ سے قابل تقلید ملک بن گیا ہے؟ تمہارا دعا کو اشفاق کرنا. یہ پانا ہے 76 ہے. پیارے دوست، تمہارا خط ملا، حالات سے آگاہی ہوئی. خوش رہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا تم کو خدا کا ساتھ پسند ہے یا اسے لدگی پسند ہے؟ حالات سب کے ایک سے نہیں رہتے. وہ جب چاہتا ہے اور جب مناسب خیال کرتا ہے حالات بدل دیتا ہے. تم نے جس محنت، کوشش اور محبت کے ساتھ میرے ڈرامے ایک مربوط 100 سامنے دیکھے ہیں، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں. کاش تم لاہور میں ہوتے تو میں تم اسٹوڈیو میں جا کر یہ پروگرام دکھاتا. سفر در سفر رسالے کے ایڈیٹر نے چھاپنا بند کر دیا ہے. اس کا خیال ہے کہ میں کچھ منہ پھٹ ہو گیا ہوں، اس لیے اس نے معذوری ظاہر کی ہے. جب انشاءاللہ کتابی صورت میں چھپے گا تو تم کو اس کی ایک کاپی روانہ کروں گا. میری طرف سے سب دوستوں کو سلام پہنچا دینا. والسلام تمہارا دوست اشفاق ہے. یہ کہ جی یہ شروع کا ہے میرے پیارے فرید سال رو مبارک. میں بس کچھ نہ پوچھو کہ مصروفیت جب حد سے بڑھ جائے تو کتنی بڑی لعنت بن جاتی ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ مصروفیت کی نظر ہو گیا ہے اور لوگ ابھی یہی کہے جا رہے ہیں کہ اور لکھو اور لکھو. افسوس میں تم جیسے محبت کرنے والے دوستوں کے خطوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا، ان سے ملنے بھی نہیں جا سکتا. بتاؤ میں کیا کروں؟ تمہارا خط 15 دن سے جیب میں ڈالے پھرتا ہوں. پہلے نیلے کوٹ کی جیب میں تھا، پھر براؤن کوٹ کی جیب میں آیا. اب میں نے تھک کر اس کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا. تم خوش رہو اور مجھے معاف کرتے رہو اور کبھی کبھی لکھتے رہا کرو. سفر در سفر نے عجیب مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے. جو میں نہیں لکھتا تو وہ شائع کرنے پر زور دیتے ہیں اور جب میں بھجوا دیتا ہوں وہ تو تخلیق جو ہے شائع نہیں کر سکتے. عجب آنکھوں چولی ہے. خدا تمہیں خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعا کو تمہارا دوست اشفاق کرنا. یہ کوئی گانوں آپ کو گئے ہیں اور مفتی صاحب کا ہے. تو سر میں نہ کوئی ادیب ہوں نہ کوئی اسپیکر ہوں. یہ اشفاق صاحب کی محبت کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں. بہت مان دیتے تھے وہ، بہت زیادہ آپ کے ساتھ بڑے خوبصورت واقعات ہیں. جب ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے تو گھڑی وہ کہتے ہیں نا گھڑیالی تھی اور نکال نہیں میرا پیا جا رہا ہے. اس طرح ہوتا ہے. جب ہم ٹائم دیتے تھے 2-3 گھنٹے بدل ہو گیا. تو یہ ہے کہ ان کی باتیں ماشاءاللہ اس طرح کی ہوتی تھی، بات سے بات نکلتی تھی، بات سے بات نکلتی تھی. بہرحال بہت سی یادیں ہیں لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا تو میں بس کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی جناب محمد فرید صاحب نے. جی حضرات عزیز وقار، آپ نے جناب فرید صاحب کے محبت بھرے خطوط سنے ان کی زبانی، کیونکہ ان تک پہنچائے گئے تھے. تو ظاہر ہے جو چیز تک پہنچائی جائے وہ اگر اپنی زبانی سنائے تو زیادہ سرور آتا ہے. تو اسی سرور کو آپ نے بھی انجوائے کیا ہے. تو اسی جو تقریب ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو حضرات عزیز وقار، ہمارے جو گروپ
من چلے کا سودا فرینڈ ایکسچینج سے اس کے جو ایڈمن ہیں جناب فیصل وہ کراچی سے بطور خاص اس تقریب کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں، اور ہمارے ایڈمن جناب بلال صاحب وہ بھی انہوں نے تمام معلومات کہنے کے سنبھالے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے انتظام کیا ہے، اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو ناقص انکار ایک اشفاق صاحب کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ کسی نے پوچھا سر ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ اشفاق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ سر ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بہت ہی جامع اور مختصر سا جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ ایمان خدا کے کہنے پر عمل کرتے جانے، خدا کے کہنے پر عمل کرتے جانے اور کوئی سوال نہ کرنے کا نام ایمان ہے۔ خدا کے کہنے پر عمل کرتے جانے اور کوئی سوال نہ کرنے کا نام ایمان ہے۔ اسی زمن میں بابا جی اشفاق صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں اٹلی میں ہمارے گھر میں ایک بار آگ لگ گئی، اٹلی میں ہمارے گھر میں ایک بار آگ لگ گئی اور ایک بچہ تیسری منزل پر رہ گیا۔ شعلے بڑے خوفناک قسم کے تھے، بابا جی شعلے بڑے خوفناک قسم کے تھے۔ اس بچے کا باپ نیچے زمین پہ کھڑا بڑا بے قرار اور پریشان تھا۔ اس نے لڑکے کو کھڑکی میں دیکھ کر اس کے باپ نے کہا چھلانگ مار بیٹا۔ اس لڑکے نے کہا بابا میں کیسے چھلانگ ماروں، مجھے تو تم نظر ہی نہیں آ رہے، بابا میں کیسے چھلانگ ماروں، مجھے تو تم نظر ہی نہیں آ رہے ہو۔ اس کے باپ نے کہا تو چاہے جہاں بھی چھلانگ مار، تیرا باپ تیرے نیچے ہے تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن تیرا باپ تیرے نیچے ہے میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہے، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں نا۔ اعتماد کی دنیا میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شہر کی بیٹھک اور شہر کے ڈرائنگ روم کا کسی نہ کسی طرح آہستگی سے دروازہ کھولیں، ٹھیک ہے، اس کی چٹکڑی اتاریں اور اس شہر کی بیٹھک میں داخل ہو جائے جہاں اللہ پہلے سے موجود ہے، جہاں اللہ پہلے سے ہی موجود ہے۔ تو حضرات ذمکار اب میں گروپ کے ایڈمن جناب فیصل سے بھی کچھ دیر بعد آپ کے سامنے کو پیش کروں گا کہ وہ اپنی جو بھی اظہار خیال فرمائیں۔ ان سے قبل میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں تمام دوست حضرات کا بطور خاص جو کہ اس تقریب کے لیے سفر کر کے آئے، میں بہت ہی شکر گزار ہوں۔ ایک بار پھر منتظمین کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس تقریب کے لیے اپنی مصروفیات کر کے تشریف لے کر آئے۔ گرامی کے نظر جناب فریض اپنا جناب فیصل سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب اکبر علی چشتی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ جناب اکبر علی چشتی صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم۔ من چلے کا سودا اشفاق صاحب وہ تحریر لکھ کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر گئے ہیں کہ جو خالق کائنات نے ایک عکس تھا جس کو ایک آئینے میں دیکھا، دیکھنے کے بعد تخلیق کائنات کو مارد وجود میں اجاگر کر دیا۔ حقیقت کیا تھی؟ ایک محور جس کے درمیان ہر چیز گھوم رہی ہے، ہم سب اس محور کی ایک کڑی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت فقط خالق کائنات ہے۔ من چلے کا سودا، یہ جسم کیا ہے؟ ایک لبادہ ہے۔ کس لیے؟ کہ یہ اس روح کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس من چلے کے سودے میں اس ذات الہی کی عکاسی کی گئی ہے۔ میں اور آپ سارے ایک ایک کردار ہیں جس کو انہوں نے اجاگر کیا۔ تو انہی کے ایک پتا سے یہ چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جیسے کہ سامنے نمایاں ہے کہ دتے وچوں جیا کرو تسی کیڑا اپنے کولوں دیونا جی۔ کیوں خالق کائنات فرماتے نے کہ میرے حکم تو بغیر پتا نہیں ہل سکتا۔ جب یہاں تک ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم کیا ہیں؟ اس حقیقت کو من چلے کے سودا میں اجاگر کیا گیا، لیکن تصور خدا کو واضح رکھا گیا۔ جتنے کرداروں کی
نفی کی گئی وہ سارے میں اور آپ ہیں، اور جس کو اسباب میں ظاہر کیا گیا وہ ذات الہی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو حقیقت آشنا ہو جائیں، جو خالق جلوہ نما ہے اس سے واقفیت مل جائے، آپ کو تصدیق القلب ہو جائے، جیسا کہ فرمایا گیا قلوب المومنین عرش اللہ تعالی۔ جب آپ فرش سے پرواز کر کے عرش تک جائیں گے تو عرش والا کیا کرے گا کہ اپنی نظر کرم عطا کرتے ہوئے آپ کی طرف نزول کریں گے۔ اسی چیز کو اشفاق صاحب کی یاد سے وابستہ کرتے ہوئے میں نے کچھ لفظ شائع کی ہے، اور اس کا محور صرف اور صرف کیا ہے؟ حقیقت الہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حقیقتوں کا سفر ہے افسانہ ہوں درمیان میں، سبھی کرتے ہیں موازنہ میرا، اب کہا ہوں میں۔ حقیقت کب سے عیاں ہوئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، تو اسی منظر کشی کو لے کے انبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک تک جو چیز محدود کی گئی، جس کو حضرت انسان کا نام دیا گیا، ختم النبیین کا القاب ملا، وہ بھی ایک لبادہ انسان تھا۔ اس کو تھوڑا سا آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سورت کے پردے میں بے صورت جلوہ نما ہویا، سورت کے پردے میں بے صورت جلوہ نما ہویا، خوبصورتی پردے کی حضرت آدم میں ظاہر خدا ہویا۔ سورت کے پردے میں بے صورت جلوہ نما ہویا، خوبصورتی پردے کی حضرت آدم میں ظاہر خدا ہویا، کیونکہ فرمایا گیا فَقَعُوا سَاجِدِينَ تسجدوا، اے فرشتیوں چک جاؤ سجدہ کرو۔ جب پوچھنا والا کچھ ہے، جب پوچھنا والا کچھ ہے، پھر اس کچھ والے کا سب کچھ ہوا۔ اس ظاہر باطن کی پوچھ ہے، کہندے نے نا فلانیا دسی تے دسدا تے وہ ہی جنوں پتا ہوگی، تے لکھیا ہے کہ اس ظاہر باطن کی پوچھ ہے، خود والا خود سے ہی جدا ہویا۔ اس ظاہر باطن کی پوچھ ہے، خود والا ہی خود سے جدا ہویا، کبھی حسین ہوا کبھی سرمد، کبھی حسین ہوا کبھی سرمد، نیزے پر قرآن پڑھا، سر قلم ہوئے حق آشنا ہی رہا، سر قلم ہوئے حق آشنا ہی رہا، خوب والا وفا ہویا، خود نے ہی خود کو لوٹ لیا، کوئی اور تو تھا ہی نہیں، خود نے ہی خود کو لوٹ لیا، خود کا سب کچھ ٹوٹ گیا۔ اس ہونے نہ ہونے میں، اس ہونے نہ ہونے میں حق سب کا ادا ہویا، اس ہونے نہ ہونے میں حق سب کا ادا ہویا۔ کچھ اور کہوں تو کہیں گے سب کافر اکبر، کچھ اور کہوں تو کہیں گے سب کافر اکبر، لا الہ والا ہی اللہ میں محمد رسول اللہ کلمہ پورا ہوا۔ بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اظہار خیال فرمایا جناب اکبر علی چشتی صاحب نے۔ تو ایک شعر آپ کی نظر کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، محبت ہی محبت ہے، ہماری زندگی کیا ہے، محبت ہی محبت ہے، تمہارا بھی یہی دستور بن جائے تو اچھا ہو،
तुम्हारा भी यही दस्तूर बन जाए तो अच्छा हो। तो हज़रत ज़िलकार, मैं मरचला का सौदा फ्रेंड ट्रस्ट के एडमिन जनाब फैज साहब को दावत देता हूँ कि वो माइक पर आए और अपना इजहारी ख्याल फरमाएं। तो जनाब फैज अहमद साहब आपके बहुत तालियों में जनाब फैज अहमद साहब। तमाम अज़ीज़ान गिरामी और बिलखसूस मुर्शिद इफ्तिखार साहब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और सबको बहुत खुशामदीद। सबसे पहले ग्रुप की तरफ से चंद बातें अर्ज करूंगा। भाई कह रहे हैं ग्रुप के एडमिन, अब तक मैं खादिम नहीं बन पाया, अब तक खादिम नहीं बन पाया, क्योंकि किसी ने कहा था अगर मखदूम बनने की तमन्ना है तो कहा खादिम बन जाना। अब तक मैं उसकी कोशिश में हूं, बुजुर्गों की शफ़क़तों के सारे में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ग्रुप के लोग एडमिन कहते हैं छोटी सी खिदमत कर रहे हैं, मुझे शामिल किया बिलाल भाई ने। मेन अगर मुझे किसी ने सहारा दिया हुआ तो वो बिलाल भाई हैं और हमारे साथ और लोग भी हैं। मेरा सिर्फ आप चेहरा देख रहे हैं, ग्रुप वाले भी मेरा चेहरा देखते हैं, ग्रुप वाले मेरा काम देख रहे हैं। और माशाल्लाह से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे संजीदा लोग, लावाली तबीयत के तो चलते हैं हल्का फुल्का सा फन करने के लिए, लेकिन संजीदगी ये हमारे ग्रुप का खास खासा है। और इसी वजह से हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे संजीदा लोग और बहुत सारी बुजुर्गान हस्तियां गायबाना वो शामिल हैं और उनकी दुआओं के तो पहल आज हम यहाँ खड़े हैं, आज हम यहाँ खड़े हैं। और न एक ग्रुप की तरफ से, और हमारी अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, बिल्कुल बिलाशुबा कोई बनावट नहीं कर रहा, हमारे अंदर इतनी कोई हिम्मत नहीं। सिर्फ मैं समझता हूं अगर इनके कदम चूमने नहीं नसीब हुए, मैं जब 18 साल का था, आज इनके कदम चूम लिए। बस अगर कोई समझता है तो वो ये बात समझ ले, मुझे अगर कुछ अता हुआ है, अगर कुछ मिला है, अगर कुछ मेरे अंदर तहरीक पैदा हुई है, इस्लाम और तसव्वुफ बेसिक मेरा मजमून है, तो पहली तहरीर मैंने मंजिले का सौदा पढ़ी थी। पहली तहरीर जिंदगी में मंजिले का सौदा। उसके बाद से मेरे अंदर एक ऐसा जोश हुआ, ढूंढने लग गया मैं ऐसी शख्सियत को, नहीं पहुंच पाया। आज इनको देख लिया, नहीं पहुंच पाया, उन तक हसरत रह गई, यहां तमाम हो गई। आज ऐसे मुझसे बहुत सारे लोग हैं कि इशफाक साहब वहां शायद हमें जानते हो, यहां हम उनसे गायब रहे, वो हमसे कहते हैं। उनमें से एक मैं खड़ा हूं यहां, एक उसी तहरीक के साथ इस मंजिले का जब मेरी नजर से ये गुजरा ग्रुप, तो मैंने इसमें आया और मैं इसमें जी जान से मेहनत करता हूँ। मेरे साथ मेरी टीम के लोग हैं, खवातीन हैं, उनके नाम नहीं लेता, कुछ दोस्त अहबाब हैं। हम दिन रात मेहनत करके इशफाक साहब की तालीमात और अफकार को आगे लेकर चल रहे हैं, उसको कर रहे हैं। हम चाहते हैं अंदर से तब्दीली पैदा हो, अंदर से वो मिठास, वो शुगुफ्तगी, वो नरमाहट जो इशफाक साहब हमको दे के गए, वो लफ्जों से अमल में आ जाए और लोग तक पहुंच जाए। हम कहें ना, हमारा अमल के अंदर वो खुशबू हो कि वो हर किसी के कल्ब को मुअत्तर करे। मैं जैसे इफ्तिखार साहब के भी पढ़ता हूँ मज़ामीन, चिकड़ छोले आगे पीछे, और कहते हैं ना चोरी चोरी वाले काम ज्यादा अच्छे होते हैं। आज इन्होंने प्रोग्राम करके ना मेरा चेहरा दिखाया। चोरी चोरी वाले प्रोग्राम जो है ना, चोरी चोरी वाले काम, उनका कनेक्शन मैं समझता हूँ मेल मिलाप वाले कनेक्शन से ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसकी जो तड़प है ना,
وہ ملنے کے بعد کھانا ہو جاتی ہے. ملنے کے بعد نہ ملنے کی جو ایک تڑپ رہتی ہے، کب ملیں گے کب ملیں گے کب ملیں گے، وہ کہاں سے لائیں؟ وہ کہاں سے لائیں؟ ملنے کا ایک اپنا تو لطف ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی ہے. لیکن وہ جیسے ابھی فرید صاحب کہہ رہے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھتے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک کے آنے سے پہلے دوسری کے، کتنا محسوس کر سکتے، کتنا بیان ہو. لفظ تو معذور ہیں، لفظ معذور ہیں. اشفاق صاحب اتنا لکھ کے میں پوچھوں، اشفاق صاحب ہم مطمئن نہ ہو. افتخار صاحب اتنا لکھ کے، افتخار صاحب کو نہیں ہوئے. اگر ہو جائیں گے تو پھر بندہ موت کی تمنا کرے گا، موت کی تمنا کرے گا. کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ہر وقت کچھ نیا، ہر وقت کچھ نیا. ساکن جامد انسان کو نہیں بنایا. ہر تحریک بڑھتی گئی، ہمارا یہ سفر یہاں تک تو پہنچا ہے. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ لوگوں کے سامنے ایک گروپ کا ایک اور چہرہ بنے گا. غائبانہ دعاؤں کے طفیل، ظاہری دعاؤں کے طفیل، سب کی محبتوں کے طفیل. خاص کر اشفاق صاحب کا جو فیض ہے وہ افتخار صاحب کے ذریعے ہم تک ضرور انشاءاللہ ضرور پہنچے گا. مختصر، باقی میں زیادہ سننا چاہوں گا افتخار صاحب کو. میں تو بس بہت شرمندہ ہوں آپ لوگوں کے سامنے آ کے، بہت شرمندہ ہوں. اللہ حافظ، سلامت رہے. صاحب یہ تھے فیض احمد صاحب. تو مکرمی حضرات، ایک بار پھر میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص جناب افتخار احمد فقی صاحب کا اور جناب فرید صاحب کا، جو کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے. اور اسی صاحب کے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی پیاری شخصیت جناب غلام غوری صاحب بھی تشریف لے کر آئے ہیں، جو کہ افسانہ نگار بھی ہیں، اور سید احسن صاحب بھی ان کے ساتھ تشریف لے کر آئے ہیں. میں ان کے لیے تالیاں کو گزارش کرتا ہوں کہ تالیاں بنائیں کہ وہ لاہور سے سفر کر کے. تو مکرمی حضرات، آپ کی اس باتوں کے والے ہماری ایک حد نظیر شخصیت جناب فقی صاحب تشریف فرما ہے. تو ان سے قبل میں ہماری آپا جناب محترمہ حمیرہ صاحبہ کو میں مائک پر دعوت دوں گا کہ وہ آ کر اظہار خیال فرمائیں، کیونکہ وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ انہوں نے آپا قدسیہ صاحبہ کی قرب میں کافی لمحات گزارے ہیں. تو میں محترمہ حمیرہ آپا کو دعوت دوں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترمہ حمیرہ آپا. میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوں کہ بہت تقریریں کرنے والی. میں تو ایک عام سی سادہ سی عورت ہوں. تو میں یہ بھی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ داستان سرائے میں میرا بہت ٹائم گزرا، لیکن اس وقت کے بعد جب بابا جی وفات پا چکے تھے، مانو آپا کے ساتھ میرا بہت اچھا ٹائم گزرا اور انہوں نے مجھے بہت پیار دیا. اور ان کا مجھے یہاں پہ بیٹھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ایسی محفل نہیں ہے کہ جس میں آگے تو واہ واہ والی تقریریں یا وہ نعرے والی تقریریں. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ آپ نے اپنا آپ بیان کرنا ہے کہ داستان سرائی میں اگر آپ گئے ہیں تو آپ میں کے اندر کیا تبدیلی آئی، آپ اپنا اندر کا اندر جو ہے وہ دکھانا ہے ہم لوگوں نے. اب ہو سکتا ہے کچھ ایسے الفاظ میں استعمال کر دوں. میں نے پہلے یہ بات آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی کہ میں کوئی مبلغہ یا کہ جو بھی آپ کہہ لیں تقریر کرنے والی عورت نہیں ہوں کہ بہت اچھے الفاظ استعمال کر سکوں. تو میں یہ بات آپ کو سناتی ہوں کہ میں ایک اس طرح کی عورت تھی کہ بہت فیشنیبل، مطلب آپ کو میری باتیں تھوڑی سی عجیب بھی ضرور لگیں گی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ہر ایک نے بیان کی بات، اصل بات بیان کی، میں بھی آپ کو وہی ساری بات بتاؤں. بہت فیشنیبل عورت تھی اور بہت عام جیسے ہوتی ہیں ایسے تھی. میرا ایک اسکول رن کرتی تھی، پھر میرے 2 اسکول تھے.
مطلب ایسے میں اپنے کاموں میں دنیا میں الجھی ہوئی تھی. ایک دن ایسے ہی میں نیٹ چلا رہی تھی, تو نیٹ چلاتے چلاتے نا تو بابا جی شفاق احمد صاحب کی اور ماں جی بانو قدسیہ کی لکھی ہوئی جو تحریریں ہیں تھوڑی تھوڑی سی نا چھوٹے چھوٹے اقتباسات وہ آنے شروع ہو گئے. میں نے وہ پڑھنے شروع کیے. ایک ہفتہ گزرا تو مجھے دل میں آیا کہ ان کے ساتھ ملنا چاہیے. اس ٹائم مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ آپ کو شاید ہنسی ہے اس بات پہ کہ جو بابا جی شفاق احمد ہیں میں اسٹارٹنگ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ وہ ماں جی بانو قدسیہ کے بھائی ہیں. یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میں ادب کے کتنے قریب تھی کہ مجھے یہی پتا نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں جو بات کرنی ہے نا میں تھوڑی آپ کو سچ بات ہوں, مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا. اچھا میں نے دل چاہا کہ ماں جی سے ملنا ہے, سمجھ رہا ہے کیسے ملوں. پھر نا میں نے کسی سے بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر کسی اس طرح کی شخصیت کو ملنا ہو نا تو انہوں نے گوگل پہ اپنے نمبر دیے ہوتے ہیں. اچھا مجھے نہیں تھا پتا گوگل کہاں سے. اچھا چل وہ بھی پتا چلا, میں دیکھا تو گوگل پہ واقعی ماں جی کا نمبر تھا. میں ان کو ماں جی بولتی تھی, آپ لوگ آپا جی بولتے ہیں, میں ان کو ماں جی بولتی تھی. تو وہ ماں جی کا نمبر آیا تو میں نے نمبر ان کو کال کی تو ایک آدمی نے اٹھایا. میں نے کہا جی میں نے قدسیہ صاحبہ سے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کی بات بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے. میں بڑی خوش ہو گئی کہ میری ملاقات بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو میں ایک نمبر دیتا ہوں, آپ اس نمبر پہ کال کریں تو یہ ان کی ایک نرس ہیں روبینہ صاحبہ, وہ آپ کی ملاقات بھی کروا دیں گے, آپ کو ٹائم دے دیں گے اور ساتھ آپ مل بھی دیں گے. مجھے کہتی ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کہاں سے ہیں. میں نے کہا میں تو فیصل آباد سے ہوں. تو کہتے ہیں چلے کوئی نہیں, جب آپ نے ملنا ہو ان سے ٹائم لیں, میں آپ کو ان کا نمبر سینڈ کرتا ہوں. انہوں نے مجھے نمبر سینڈ کیا, میں نے کال کی تو روبینہ ان کی نرس تھی. تو میں نے ان سے بات کی کہ میں ملنا چاہتی ہوں یا میری بات کروائیں. انہوں نے فوراً ہی میری بات کروا دی ان کے ساتھ. تو میں بڑی خوش. میں نے دوبارہ 2-3 دن بعد پھر نرس کو کال کی. میں نے کہا میں نا پھر بات کرنی ہے. اس نے پھر بات کروا دی. 2-4 دن بعد میں نے پھر کہا میں نے بات کرنی, اس نے پھر بات کروا دی. تو میرے اندر مطلب اب میں وہ چیزیں فیل کرتی ہوں کہ ایک نا تڑپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہو گئی کہ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے. میں نے اپنے میاں کو کہا کہ میں نے جانا ہے. وہ مان کے کہتے ہیں چل میں لے جاتا ہوں آپ کو. ہم نے ٹائم وغیرہ لیا, ہم گئے وہاں پہ. اب میں وہاں پہ گئی. اب میں تو ایک دنیا دار عورت تھی, بڑی دنیا میں ڈوبی. میں صاف باتیں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ وہاں سے جو آپ کہیں کہ مجھے فیض ملا, میں یہ کہہ سکتی ہوں. جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مطلب اندر بٹھایا تو ان کی نرس مجھے ملی. اس نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں تو میں آپ کو ان کے بیڈ روم میں لے جاؤں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اب 2-4 منٹ ہی گزرے تو وہ مجھے اندر لے گئی. تو اب جب میں وہاں پہ بیٹھی تھی تو اس ٹائم میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میں نا ادھر نماز پڑھوں, ضرور نماز پڑھوں. تو میں نے کہا کہ جیسے ڈاکٹرز کی ہوتا ہے کہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں, ویٹ کرواتے ہیں آدھا گھنٹہ, تو یہ ادھر بھی ایسے ہونا ہے. لیکن ابھی مطلب یہ میں نے سوچا ہی ہے اور میں نے دیکھا تو وہ ویٹنگ جگہ جو ہے وہاں پہ وہ ایک نا پہلے ہوتے تھے وہ پی ٹی سی ایل فونز ہوتے تھے. تو اس کے اوپر وہ آپ کو پتا پلاسٹک کے وہ ہوتے تھے اسٹینڈ سے, اس کے اوپر وہ پی ٹی سی ایل فونز پڑے ہوتے. وہ پھر فون نہیں تھا, فون والی جگہ پہ جائے نماز پڑا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نا ان کی نرس باہر نکلتی ہے نا تو میں اس کو کہتی ہوں کہ مجھے وضو کروا دے, اتنی دیر میں فٹافٹ ادھر میں نماز پڑھنی ہے. تو حالانکہ میں اتنی نمازی نہیں تھی. تو میں فرسٹ ٹائم ماں جی کے پاس گئی, میں اندر گئی ہوں تو میرے ہسبینڈ پہلی دفعہ ان سے ملے ہیں, میرے بچے ملے ہیں. تو میں نے ان کے آگے سر کیا پیار لینے کے لیے. تو انہوں نے میرا ہاتھ چوما اور پتہ نہیں کیوں چوما اور مجھے کہا تو پہلے نماز پڑھنا ہے. حالانکہ میں نے صرف سلام لیا تھا اور شاید حال پوچھا ہو, اس سے زیادہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی جملہ یا کوئی لفظ بولا. انہوں نے ان کی نرس نے مجھے لے گئی, کہتی ہیں اینو وضو کراؤ. اپنی نرس کو کہتی ہیں روبینہ اینو وضو کرواؤ. مجھے ساتھ ہی ان کے بیڈ روم کے ساتھ آپ کو پتا ہے تو واش روم تھا, تو وہ مجھے وہاں لے گئی نرس مجھے. تو میں نے وضو کیا تو ماں جی ایسے بیڈ پہ بیٹھی تھی, صوفے پہ بیٹھتی تھی وہ. تو ان کے آگے ایک چھوٹا سا قالین بچھا ہوتا تھا. تو
تو انہوں نے اپنی نرس کو بولا کہ نا اتھے اینو مسلہ بچھا کے دے. مسلہ بچھایا انہوں نے تو میں نے نماز پڑھی. اتنی دیر نا وہ خاموش رہی ہیں, پورے کمرے میں خاموشی رہی. بعد میں نماز پڑھ کے میں سلام پھیرا, دعا مانگ کے میں پھر مجھے کہتی ہیں بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گئی ہوں. میں نہیں جانتی اس بارے میں, کیونکہ مجھے یہ باتیں ہر بندے کو بندہ نہیں بتا سکتا, یہ سمجھ والوں کے لیے. اگر وہ سمجھیں تو آپ یہ یقین کریں گے کہ میں ادھر, پھر انہوں نے مجھے 2-3 گھنٹے اپنے پاس بٹھایا فرسٹ ٹائم ہی. تو انہوں نے میرے جاتے وہاں پہ کھانا بھی پکوایا ہوا. اب میں نہیں, مجھے میرے لیے بالکل یہ سارا کچھ نہیں آتا کہ میرے دل میں بات ہے اور انہوں نے کر دیا نماز کے بارے میں. اچھا کھانا وغیرہ انہوں نے کھلانا تھا تو انہوں نے وہ کام ساما تھا, کھانا وغیرہ لگوائے تھے ان کے لیے. تو جب میں ان کے پاس بیٹھی ہوں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی, میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور آپ یقین کریں کہ 3 گھنٹے وہ آنسو بند نہیں ہوئے. مجھے نہیں پتا کہ اس ٹائم انہوں نے میری کون سی میرے اندر کی صفائی کی تھی کہ بیان سے باہر ہے, میں بیان نہیں کر سکتی. اس کے بعد پھر میں جب انہوں نے مجھے اپنی کتاب تھی راجا گیت, وہ انہوں نے منگوائی اور مجھے راجا گیت کتاب جو ہے وہ میں نے بلال بھائی آپ کو پک بھی سینڈ کی تھی, وہ انہوں نے بورڈ میں, تو وہ وہاں انہوں نے مجھے بھی راجا گیت کتاب دی اور انہوں نے کہا انہوں پڑھ. تو میں گھر آ گئی تو میں نے کتاب پڑھی. وہ کتاب آپ کو پتا ہے اس طرح کی ہے کہ عام بندے کو تو ہضم ہوتی ہی نہیں. میں نے بابا جی کو کہا کہ بابا جی فرید صاحب کو, میں کہا بابا جی وہ کتاب پڑھی ہے. بابا جی کہتے میں کہ آپ کتاب پڑھ کے نا میں سوا چڑھ دیتا سی. تو بعد میں مطلب 2-3 دفعہ ہم لوگوں نے آپس میں وہ راجا گیت کے بارے میں بات کی. میں ماں جی کے پاس گئی, ان سے اس کے بارے میں بات کی. بعد میں میری یہ روٹین بن گئی کہ جب بھی میں ماں جی فون, اکثر انہوں نے روبینہ سے فون کروانا کہ نہ حمیرہ سے میری بات کرواؤں. تو جب فون آنا تو انہوں نے مجھے کہنا تو لاہور کا آنا. جب بات کرنی ہے انہوں نے مجھے یہی فون بجانا تو لاہور کا آنا. اب کا تو پتا نہیں ان کا کوئی پنجابی کا تھا, تو یہ نہیں جانتی تھی کہ کدوں آنا ہے یا کیس دینا ہونا. وہ کہتے تھے لچا تو لاہور کا آنا. تو میری فرسٹ ٹائم میرے ماں جی سے یہ لفظ ونم کی زبان سے سنا تھا. اس کے بعد بہت سی باتیں ایسی ہیں وہ روحانیت کی طرف مجھے لے کے گئیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ میرے اندر کی صفائی کہہ لیں یا میرا ایک شخصیت کو ابھارنا, مطلب کیا میں بات نہیں میرے پاس کہنے کے لیے کہ انہوں نے داستان سرائے میں ہی میرے دل کی صفائی ہوئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں داستان سرائے جو ہے وہاں پہ ہی میرے دل کی صفائی کی گئی. اور مجھے بتایا گیا کہ, اور وہاں جی نے مجھے یہ بتایا کہ خامد سے عشق کیا جاتا ہے. انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے مجھے کہا کہ خامد سے پیار نہیں, محبت نہیں, اس سے عشق کیا جاتا ہے. تو میں نے کئی دفعہ ان کو ہسنا, میں نے کہنا ماں جی میرے تھوڑے نال پہلے پیار ہویا, پھر محبت ہوئی, پھر تھوڑے نال عشق ہو گیا. تو اب میں یہ بات آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ داستان سرائے نے میری زندگی بدل دی, میری زندگی بدل دی ہے. کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ جو پیار ہے نا یہ بانٹنے والی چیز ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف آپ اپنے خامد سے پیار کریں, اپنے بہن بھائیوں سے کریں یا اپنی اولاد سے کریں. انہوں نے کہا نہیں, اپنے ملازمین سے بھی آپ پیار کریں, اپنے ملازمین سے بھی پیار کریں. میں نے ماں جی سے کبھی کبھی پوچھنا, میں نے کہنا ماں جی تسی یہ گلاں کتوں سیکھیاں؟ تو انہوں نے کہا بابا جی شفاق احمد سے. تو اگر میں اتنی لمبی باتیں سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں بابا جی شفاق احمد سے نہیں ملی لیکن ماں جی کے پاس ان کا فیض تھا, ان کا بہت ہی خوبصورت انداز. معزز حاضرین, ابھی میں پیچھے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بانو کرسی آقا کا اقتباس میرے نظر سے گزرا. آپ نے لکھا
آپ کی ایک تصنیف ہے حاصل گھاٹ، مولانا آپا کی ایک تصنیف ہے حاصل گھاٹ، اس میں آپ لکھتی ہے کہ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے، اس سے زیادہ جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو اسی اعتبار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حاصل ہے کہ خواہشات ہی انسان کی اصل پریشانی کی وجہ ہے۔ موجودہ دور میں بے جا خواہشات، اگر کسی کو کوئی چیز میسر ہے تو اس کی طرف دیکھ کر خود میں جو گلنا سننا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے پاس تو ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی چیز کو مطلب بابا جی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ جو چیز ہوتی ہے یہ خدا کے دیے سے مخالفت ہے کہ خدا نے اس کو عطا کر دی، مجھے عطا نہیں کی، اس میں بھی بہت سارے رموز ہیں، اس میں بھی بہت سارے راز ہیں کہ خدا نے اس کو تو عطا کر دی لیکن تمہیں نہیں عطا کی، اس میں بھی کچھ بہتری ہے۔ تو اور ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار میں دعوت دیتا ہوں سید احسن صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کی بھرپور تعریف میں جناب سید احسن صاحب۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ دھاگے کا شہر ہے، آڑتیوں کے شہر میں آرٹ سے محبت کرنے والے جب اس طرح دکھیں تو خون بڑھ جاتا ہے۔ آپ سب میں بالکل عاقل طالب علم ہوں، بڑے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ میں بھی محروم رہا اپنی زندگی میں، بابا اشفاق احمد صاحب سے نہیں مل سکا، لیکن کیونکہ ان کی جو واردات ہے وہ ہر گھر پہ اپنا جادو کر رہی تھی، اور اسی جادو میں میرے والدین بھی گھرے ہوئے تھے، اور میں نے اپنے بڑے ہوتے ہوئے اپنے گھر میں اشفاق احمد صاحب اور ماجی بانو قدسیہ جی کو بالکل اس شخصیت کی طرح ہی دیکھا جیسے میرے گھر کے کردار تھے۔ میں جب تھوڑا جوانی کی طرف آیا تو وہ سیلا بھی تھا جو شیلا بھی تھا، تو اچانک کسی بات پہ ابا جی نے سزا دی تو مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ تو جس کمرے میں بند کیا وہاں پر کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھی، تو مجھے لگا وقت گزارنا ہے جب تک سزا مکمل نہیں ہوتی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سزا بھی ایک سازش تھی، تو ان کتابوں میں سے ایک کتاب زاویہ میرے ہاتھ لگی، اور جب وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے زاویہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اسی وقت یہ اندازہ ہوا کہ میری ملاقات نہیں لیکن میری ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ 4-5 گھنٹے جو شاید میں اس وقت 16 سال کا لڑکا تھا، لڑکپن میں تھا، تو آج تک وہ جادو بابا جی اشفاق احمد صاحب کا جاری و ساری ہے۔ میں جب سوچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا غار ہیرا تلاش کر لیا تھا۔ ہم ابھی تک وہ کونپلیں ہیں جو کھلی نہیں ہیں، یہ وہ کونپلیں ہیں جو کھل گئیں اور جن کی خوشبو آج تک مہک رہی ہیں اور ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو قائم ہوئی ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں۔ آج اشفاق احمد صاحب ان کی برسی ضرور ہے، لیکن ان کے قدم اللہ کی تلاش میں نکلے، ان کا قلم اللہ کی خاطر لکھا، ان کی سننا، سنانا، دیکھنا وہ اللہ کے لیے تھا۔
اور یہ وہ زکوٰۃ تھی جو انہوں نے اللہ کے مال سے ادا کی. آج ایک بار بھرپور تالیاں بہت ہی خوبصورت آتی ہے. معزز ناظرین، ابھی پچھلے دنوں کی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں فیس بک کی جو اسکرول کر رہا تھا فیس بک کو، تو قبلہ محترم افتخار رفیع صاحب کی ایک غزل میری نظر سے گزری. اس غزل کو میں نے پڑھنا شروع کیا، ہر لفظ با لفظ وہ مجھ میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے. مجھے لگا کہ یہی زندگی کا اصل راستہ ہے، جو اگر میں اس راستے پر چل پڑوں گا تو جو بھی مشکلات پریشانیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اور میں نے جب اس نظم کو پڑھا، اس کے الفاظ پر غور کیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام مشکلات ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں، جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں خود ساختہ پریشانیاں. جی ہم نے خود بنائی ہیں، خود ان کی وجہ سے پریشان ہیں. باقی یہ بہت ہی آسان ایک زندگی ہے، ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے، اس کو خوش رہ کے گزارنا چاہیے. تو بابا جی کو میں دعوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں بابا جی کی وہ نظم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. بابا جی افتخار صاحب نے لکھا کہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. بہت شکریہ. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں، اور کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پر. ہمارے پاس کوئی ناراض آ جائے نا، پہلے تو ہم دو گھنٹے اس کے سیدھے گالی نہیں کر رہے یار تو کتوں آ گیا تو میرا ناراض ہے. لیکن بابا نے لکھا کہ کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پر. میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں. اصل انسانیت ہے یہ اصل انسانیت ہے. میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں. یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں. یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں. تکبر شور کرتا ہے. بابا نے جو چکر چھوڑنے کتاب لکھی ہے نا، اس میں تکبر کا کمال لکھا ہے. اس میں ایک وہ موضوع ہے ٹینکی خالی کرو، اگر آپ وہ پڑھیں گے تو اس میں تکبر کو مارنے کی اتنا زور دیا گیا، اتنا آسان الفاظ کہ سبحان اللہ. بابا نے لکھا کہ یہ تکبر شور کرتا ہے، کرو تذلیل لوگوں کو. جب ہمارے ساتھ کوئی ناراض ہوتا ہے نا، جو اگر 2-3 دن بعد ہمارے پاس آئے نا، تو ہم کو بولے اور میرا دل کرتا ہے میں تمہیں گالا کرتا یا میرا دل کرتا ہے میں تمہیں ذلیل کرا ہوگا میرے سامنے. جبکہ اصل رستہ جو بابا نے لکھا کہ تکبر شور کرتا ہے، کرو تذلیل لوگوں کو. میں اپنے نفس کی ساری سزائیں چھوڑ دیتا ہوں. تکبر شور کرتا ہے، کرو تذلیل لوگوں کو. میں اپنے نفس کی ساری سزائیں چھوڑ دیتا ہوں. کوئی دل کو دکھائے تو مسکرا کر بات کرتا ہوں. کوئی دل کو دکھائے تو مسکرا کر بات کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. ابھی میں آپ کے سامنے بابا جی کو ملتمس ہوں گا کہ وہ اسٹیج پر اس سے قبل کہ ایک بولنے والے کے اندر ایک تخلیقی جوہر ہوا کرتا ہے. بولنے والے کے اندر ایک تخلیقی جوہر ہوا کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا، جس طرح کہتا اور جس گہرائی سے بولتا ہے وہ ایک جادو کی طرح ہے، اور دل و دماغ مبہوت و مسحور ہو جاتے ہیں. دماغوں سے اٹھا کر دلوں میں اتر جاتا ہے. سننے والے محسوس کرتے ہیں کہ ان کی گمشدہ متا مل رہی ہے، اور وہ ان جواہر والوں سے دامن بن رہے ہیں جن کی تلاش میں وہ تھے. آئیے ایسے ہی ایک زیبکار شخصیت کو دعوت دیتے ہیں جو کہ آپ کی نظر شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب افتخار احمد رفیع صاحب، لوگ سے موسیقی کا اسٹیج پر ہے. آپ کی سب کو تعلیم ہے جناب افتخار احمد رفیع.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بلال اور من چلے کا سودا بہت مبارک ہو. ایک بچی نے مجھے آج سے 4 سال پہلے ایک رائٹ اپ لکھ کر بھیجا تھا اور اس بچی کا کہنا یہ تھا کہ افی بھائی میں بہت تکلیف میں ہوں کہ بابا جی کو گزرے اس وقت 13 سال ہوئے تھے 15 سال ہوئے تھے 2 سال پہلے کی بات ہے. میں بہت تکلیف میں ہوں کہ بابا جی اشفاق صاحب کے جانے کے بعد ان 15 سالوں میں 15,000 لوگ ہوتے. اس بچی نے جو مجھے لکھا تھا وہ یہ تھا کہ بابا جی اشفاق صاحب کو گزرے 15 سال ہو گئے. ان 15 سالوں میں 15,000 بچے بچیاں ضرور ہونے چاہیے تھے جو یہ کہتے کہ میں اشفاق احمد بنوں گا. لیکن افسوس اگر کوئی یہ کہے بغیر کہ میں اشفاق احمد بنوں گا ان کا ذکر خیر بھی کرتا ہے تو اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. اور اس بچی کی بات نے مجھے ملول بھی کیا تھا, دل بھی دکھا تھا, لیکن داستان سرائے سے سیکھا یہی تھا کہ کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں, نبی کو یاد رکھتا ہوں, خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. تو میں اس گروپ کو بن چلے گا سودا گروپ کو اور اس کے پورے ممبرز کو اور میرے بھائی تشریف لائے کراچی سے میں ان تمام کا شکر گزار ہوں. آپ بڑے بھلے بڑے اعلیٰ اور بڑے پیارے لوگ ہیں. میں نے لگتا سی میں کلا ہی یا 1-2 بندے چک کے ٹری جا رہے ہیں, موڈے تھک جان گے, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوگی, میں بڑے اطمینان سے مروں گا کہ بابا جی اشفاق صاحب جیسے صوفی کا پیغام رکے گا نہیں. کیونکہ یہ صرف بابا اشفاق احمد کا پیغام نہیں ہے, یہ میاں میر کا بھی پیغام ہے سرکار کا, یہ میرے داتا سرکار جیری کا بھی پیغام ہے. یہ پیغام جو ہے یہ بابا بلے شاہ کا بھی پیغام ہے, ان صوفیہ کا پیغام جن کو لے کر بابا جی اشفاق صاحب چلے, رکے گا نہیں. وہ بن چلے گا سودا کے گروپ میں چلتا رہے گا اس صورت میں یا اور صورتیں اختیار کرے گا. تو آج مجھے بڑی ڈھارس اور بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بابے کا پیغام رکے گا نہیں. دوستو, لوگ مجھے کہتے ہیں میں موٹیویشنل سپیکر ہوں. یہ میں تمہیں دسا میں کچھ بھی نہیں کرتا. میں ایک نقال ہوں, ایک شوتے باز ہوں, ایک سوانگ رچانے والا بہروپیہ ہوں. اور میں نے ایک سوانگ رچا رکھا ہے اور اس سوانگ کے اندر آپ تمام لوگ اس دام میں اس جال میں آ جاتے ہیں جو دانا میں ڈالتا ہوں. آئی ایم نتھنگ. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب میں بابا جی اشفاق صاحب سے ملنے کے لیے پہلی بار خواہش پیدا ہوئی تھی تو وہ نیک خواہش نہیں تھی. وہ تو خواہش یہ تھی یار بابا کی گلا کرتا ہے, کدی مینو مل جائے نا تو میں ایمان درست کراواں, کیونکہ میرا تعلق ایک سنی حنفی بریلوی گھرانے سے تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا, ہے الحمدللہ, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں کر رہا. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے عقیدے میں کچھ ایسی چیزیں دین کے ساتھ شامل ہو گئی جس کا تعلق دین سے نہیں تھا. تو میں اپنے ولوں بابے اشفاق احمد ٹان گیا سا. میں کہا کتنے لب گیا نا تو میں نے پوچھا گا یار تو جی گلاں کرنا ہے کیوں کرنا ہے. ایک روز ہم سٹرگل کر رہے تھے, نئے نئے ایکٹر تھے, جوان تھے, پورے بال تھے, جوانی تھی, خوبصورتی تھی اور جذبہ, اور میں جس طرح احسن نے کہا اتنا ہی بدتمیز میں بھی تھا اور اتنا ہی جذباتی تھا جتنے تمام نوجوان ہوتے ہیں. میں نے بابا جی کو دیکھ لیا ایک دن پی ٹی وی کے اندر, ہم سٹرگل کر رہے تھے ایکٹنگ کے لیے. ان کو کچھ کرٹکس نے گھیر رکھا تھا جو پنجاب یونیورسٹی کی تھی اور بابا جی آٹوگراف دے رہے تھے. جب وہ فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے اپنا غصہ ایسے نکالا کہ میں نے کہا جی
अस्सलाम वालेकुम। कहते वालेकुम सलाम। मैंने कहा फुम्मन आपका जाती तजर्बा है या मुशाहिदा? अब जिन लोगों ने फुम्मन कहानी पढ़ रखी है तो वो समझ सकते हैं कि मैंने कितना बेबाकाना, कितना गैर मुनासिब सवाल किया था। तो मुस्कुरा के कहने लगे कि ना तेरा बेवकूफा, ये बेवकूफा मुझे उन्होंने पहली मीटिंग में कह दिया था। मैं कहा जी इफ्तिखार की, कहना की करना है। मैं कहा जी बाबा जी मैं इशफाक साहब मैं स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलर एक्टर है। कहने लगे हर बच्चा या फुम्मन होंदा है या उन्होंने फुम्मन बनाने की कोशिश की जाती है। ये कह के स्टूडियो बढ़ गए, कोई रिकॉर्डिंग तो ऐसे। तो मैं बड़ा हैरान है, मैं यार इतना बड़ा जरफेग है, मैं तो इतना गैर मुनासिब सवाल पूछा। उसके बाद बाबा जी के साथ ताल्लुक बढ़ाने की वजह यह थी कि यार बंदा बड़ा मशहूर है, जीएम एमडी पीटीवी तो लैके एक गेट कीपर तिकर एनू सवाल करता है, सलाम करता है सॉरी। तो मैं सोचा मैं एक्टिंग च कम दबा सकता है। तो मैं बाबा जी से करीब इसलिए हुआ था कि मेरी गर्ज मुझे उन तक ले गई थी। पहली बात कि मैं ढाने गया था, दूसरी बात कि यार चलो मेरी गर्ज पूरी होगी। लेकिन जब मैं उनसे मिला और उनसे गुफ्तगू शुरू हुई तो वो शख्स कोई जादू करता साहिर था जो अपनी बातों के जाल में लच्छों में गुफ्तगू के दौरान आपकी इज्जत नफ्स बहाल करके आपको इतना एनर्जेटिक कर दिया करता था कि आप दुनिया की हर मुसीबत से भिड़ जाने और लड़ जाने के लिए तैयार हो जाते थे। फिर हमारी दोस्ती हो गई और फिर हमें एक असाइनमेंट मिला लिखने का। तो मैं जिस तरह मैंने चिकन छोले में जिक्र किया कि डॉक्टर अनवर सज्जाद के पास सुबह फजर के वक्त जाना, उनके क्लिनिक चूना मंडी, और शाम को दास्तान सराय चले जाना। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन एक बात समझ आई उस दरवेश के साथ रह के। तो मैंने लिखा था कि लोहे का जंग और सूफी का रंग अगर एक बार चढ़ जाए तो फिर कभी नहीं उतरता। ये कोरे रट्ठे को, ये वो लोग हैं जो कोरे लट्ठे को कौसे कजा के रंग दे देते हैं। आपके अंदर की दुनिया ऐसी बदलती है। ये आपको बताते हैं कि हुब्बे रसूल क्या है, ये आपको बताते हैं कि अल्लाह को अपने बंदे से किस कदर मोहब्बत है। आपको इन बाबों के पास बैठ के समझ आता है कि आखिर दो जहां सरकार मदीना के खिलाफ होने वाली हर जालियत के ऊपर सरकार माफी क्यों दिया करते थे, इंसानों से मोहब्बत क्यों की जाए, बंदे अल्लाह के बंदे की कदर क्यों की जाए, ये वो सिखाते हैं। मैंने अपनी किताब में दिबाचे में लिखा कि इंतसाब में लिखा कि अब्बा के नाम जिन्होंने मेरी जात की बंजर जमीन में रूहानियत की पनीरी बोई, और बाबा इशफाक के नाम जिसने उस पनीरी की आबियारी की। आज मैं इस हॉल में बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को यह बताना चाहूंगा कि आप तमाम फैज़ याब हो जाते हैं अपने माँ बाप से, लेकिन उस पौधे को, उस पनीरी को पानी देने वाला, उसकी गोडी करने वाला कोई नहीं मिलता। वो गिडरिया नहीं मिलता जो फिर हाक के हाका एक अच्छा जो फिर आपको हाक कर ले जाता है। इशफाक अहमद जैसे लोग गडरिया होते हैं। बकरी जो मर्जी करे, किसी की बाढ़ में जाए घसीट के ले आता है, कान पकड़ के ले आता है, मारता नहीं है, और जब खाने बैठता है वो फिर वहीं घुस जाती है। तो बापे को बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को समझाना पड़ता है जैसे मां, जैसे बाप। बल्कि मां और बाप तो कभी कभी मार दिया करते हैं, बापे नहीं मारते। तो वो बर्दाश्त, वो मोहब्बत इंसान के साथ, वो अकीदत, वो सिर्फ आपको बापों से मिलती है। और ये बाबा जी इशफाक अहमद की बरसी इन्होंने रखी, वैसे तो 7 तारीख को इस पे लिखा हुआ भी है, 7 सितंबर को इनकी बरसी है, और लेकिन इन्होंने पहले रखी। ये लोग जाते नहीं हैं, ये कवि खान साहब ने कहा था, वो कहते हैं ये लोग जाते नहीं हैं, ये जाहिरी तौर पर चले जाते हैं, इनका जिस्म चला जाता है,
ان کی روح چلی جاتی ہے، ان کے افکار، ان کی کتابیں، ان کا علم ہم میں رہتا ہے. تو واقعی فیصلہ آباد والوں دل جیت لیا میرا. اللہ آپ کے شہر کو، پوری دنیا کے شہر آباد ہیں لیکن فیصلہ آباد کے لیے خصوصاً دعا. بلوغت کو پہنچ گئے ہو، مچھا نکل آئی نے بابے دے یہو جے اکٹھ کراندے ہو. تو باقی ایسن نے بہت اچھی گل کی، میں بھی وہی دہراواں گا. فیصلہ آباد میں جو ابھی پنیریاں ہیں، جو درخت بنیں گے، وہ بچے، وہ نوجوان، وہ میری بیٹیاں، میرے بیٹے بڑے فیضیاب ہونے والے ہیں. اور احسن سید کا تعلق بھی فیصلہ آباد سے ہے، رانا لیاقت کا تعلق بھی فیصلہ آباد سے ہے. مجھے فیصلہ آباد سے پہلی بار محبت اس شخص کی وجہ سے ہوئی تھی کہ یار فیصلہ آباد کے تو لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اتنے پیارے ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو بڑی محبت سے بات کرتے ہیں. بابا جی اشفاق صاحب کے بارے میں اتنا بول سکتا ہوں اور روز بولتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں میری ویڈیوز. ساری زندگی تھا کہ تیرے بن جو عمر بدائی بیت گئی، اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام. بابے نے آخری ملاقات میں نے چکر چھولے میں ذکر کیا ہے، تو مجھے یہ وہ لوگ ہیں، سمجھیے گا بات کو. بابا اشفاق کو کینسر ہو گیا ہے. میرے ورگا پاگل بندہ جہاں وہ دیوانہ سی، مجھے ان کی جنازے والے دن پتہ لگا کہ ان کو کینسر تھا. تکلیف نہیں سی دستے. سارے کو پوچھے کی حال ہے، وہ بس یار کہتے اللہ کا شکر ہے. اور سنا وہ بس یار کاروبار کا بیڑا گرک ہو گیا، سوگرا کمیٹی کھا گئی، امی بیبے نہ وہ میری بڈیا لڑ گئی ہے. میری یار میں کوئی بڑا بول نہیں بولتا، لیکن افتخار افی کی وال سے آج تک کبھی آپ کو کوئی مایوسی، کوئی حقارت، کوئی تکلیف دہ خبر نہیں ملی ہوگی، اور کبھی ملے گی بھی نہیں. اور جس دن آپ کو یہ خبر ملے گی اور علی لکھے گا کہ بابا جی کی افتخار افی کی، وہ مجھے بابا کہتا ہے، وہ بابا نہیں بھائی، میں بابا نہیں، بابے ہے نے. سارے پیار سے مینو بابا کہتے ہیں، شاید میری داڑھی ویک کے بڈھا سمجھتے ہیں مینو. جس دن علی احمد عثمانی میرا بیٹا لکھے گا کہ بابا رخصت ہو گئے، اس دن بھی آپ نے ملال نہیں کرنا، خوشی منانی ہے. کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے، میں نے اپنی نعت کا ایک شعر آپ کے حضور پیش کروں گا. میں نے کہا کہ بلک سکے یہ دم نکلے لگے محشر نظارہ ہو، بہت بےتاب ہوا کا حدیث جہاں سنانے کو. ایتھے جیڑیاں جیڑیاں شیواں دئی جا رہے ہو، میں کٹھی کر رہے ہیں، تمہیں نہیں دساں گا. روزے محشر جی موقع نصیب ہویا، کیونکہ ساڈا ایمان ہے مسلمانوں کا کہ آقا کا دیدار نصیب ہوئے گا. پھر آقا نو سناواں گا جا کے کہ تاڈے نہیں پیار ہی ہے، پیار ہی ہے تاڈے. دوستو بابا جی کے بارے میں ساری زندگی بات کر سکتا ہوں اور کرتا رہوں گا. یہ لوگ اگر سمجھ لیے جائیں، اگر ان کے پیچھے لگ کر اس پر عمل کر لیا جائے تو صرف محبت باقی رہ جاتی ہے، پیار باقی رہ جاتا ہے، اخلاق باقی رہ جاتا ہے، اخلاص باقی رہ جاتا ہے. وہ سب کچھ آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں گے جو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی کا پرچار کیا. کوئی کہتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ سچ بولو. یہ بابے بتاتے ہیں کہ جب ہم نے سچ بولا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں، آخری بات کر کے ختم کروں گا. وہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان میں کلام عطا کیا، وہ آپ کے حضور پیش کرتا ہوں کہ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہنسی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے
ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ دوستو، آدھے پونے گھنٹے میں یہ نظم مجھے عطا ہوئی، آمد ہوئی، اور پھر جس طرح میں لوگوں سے محبت میں عنایت چھوڑ دیتا ہوں، اس کو لوگوں نے پوری دنیا میں پذیرائی دی اور اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگا لیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہو گئی ہے؟ وہ کسی نے بادشاہ مرنے لگا تو اس نے اناؤنس کیا کہ کوئی شخص مجھے 1 سال میں ایک نیا محل بنا دے، میں نئے محل میں جا کر مرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آئے، نہیں بنا سکے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی کہ میں 1 سال میں آپ کو یہ محل بنا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا اگر تم یہ محل نہ بنا سکے۔ اس نے کہا بنا دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا معاوضہ کیا چاہیے؟ اس نے کہا 2 محل بناؤں گا، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے۔ بادشاہ نے اس کو اینٹ بجری ہر سب کچھ دے دیا، کام شروع ہو گیا۔ اس نے 11 مہینے میں محل بنا دیا۔ بادشاہ نے علاقے کے نوابین، رؤسا اور وزراء کو اکٹھا کیا، ایک پارٹی رکھی اور اس میں اس نے اناؤنس کیا، اس نے کہا کہ دیکھو اس شخص کو 41 سال اس کی عمر ہے اور اس نے 2 محل بنائے، ایک اپنے لیے ایک میرے لیے، 1 سال کے اندر۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤ تو ایک عرض کروں۔ اس نے کہا ہاں جی۔ تو اس نے کہا جی میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بولو۔ اس شخص نے کہا جب میں چھوٹا تھا اور میرے ابا و اجداد آپ کے محلوں کی تعمیرات کیا کرتے تھے یا تزئین و آرائش کیا کرتے تھے، ریپیئرنگ کیا کرتے تھے، تو میں نے اس وقت سوچا تھا چھوٹے سے نے کہ میں ایک محل بناؤں گا۔ جب اس خواہش کا اظہار میں کیا کرتا تھا اپنے دوستوں رشتہ داروں سے تو میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں اس کو پلان کرتا رہا، اس کی آرچیز بناتا رہا، اس کی غلام گردشیں بناتا رہا، اس کا شبستان اپنا بناتا رہا، بادشاہ کا سونے کا کمرہ، تو سب مجھے پاگل کہنے لگے۔ اور جب مجھے آپ نے یہ چانس دیا تو وہ محل چونکہ پہلے 40 سال میں یہاں تیار ہو چکا تھا، اس کو اتارنے میں 1 سال لگا، تو یہ محل میں نے 40 سال میں بنایا ہے۔ 53 سال کی عمر میں افتخار اس نے اپنے باپ کی سہایتا، ماں باپ کی اور اس بابے کی عطا کی ہوئی چیزوں کے بعد لکھا ہے میں لوگوں سے محبت میں عنایت چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو پنیری بوئی گئی تھی کہیں، وہ میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، وہ آپ کے بھی گوش گزار کروں گا، کچھ لوگ جو احسن کی عمر کے، غوری کی عمر کے یا جو جوان ہوتے ہیں، ان کو ان کی کوتاہیوں پہ معاف کر دیا کریں، کیونکہ چونسے کو اگر صرف 1 مہینے پہلے بھی توڑ لیا جائے نا تو وہ امبی ہوتی ہے، کیری کھٹی ہوتی ہے۔ تو ان تمام کو جو کہ سارے چونسے ہیں، وقت سے پہلے ان کو جج مت کریں۔ ہمارے لیے اگر کچھ لوگ کچھ غلطیاں کر دیں تو ان کو معاف کر دیا کریں، بار بار معاف کر دیا کریں۔ آپ دیکھیے گا جب اپنا وقت پورا کریں گے تو وہ بھی چونسے بن جائیں گے، اور چونسا بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ بابا جی شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی، بابا جی کہا کرتے تھے کہ یار اگر کچھ سیکھنا ہے دینا ہے، دیتے نیچو دینا، تو کہا کرتے تھے کہ کبھی کسی چونسے آم نے، چونسے کے درخت نے اپنا آم چوس کے نہیں دیکھا، سب کچھ تمہیں دے دیتا ہے۔ اسی قسم چاہ پہ آ رہی ہے، چھوٹا جا احسان کر دیا، اور دسی آپ کھایا نا، کھانا کھوایا پوچھو نا خدا را اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ جو بہت ٹینشن میں، بہت ڈپریشن میں ہے۔ یہ شخص ڈپریشن دور کرنے کے لیے شادیاں کیا کرتا تھا۔ اس بابے نے ساری زندگی آپ میں محبتیں اور آسانیاں بیٹھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں، جو آسانی آپ پیدا کریں گے ایک شخص کے لیے، وہ گھر جا کر اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنے بچوں 15 لوگ آسانی دے گا۔ جو گالی آپ مجھے یہاں دے کے بھیجیں گے، میں جانتی پہلے بڈی نو کٹاں گا، پھر ماں نے بدتمیزی کروں گا، پھر ہم سارے لڑ پاؤں گا۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ جو تیر کا تانے کا نشتر آپ نے لگایا ہوتا ہے، اس سے کتنا خون رستا ہے، اس سے کتنی تعفن پیدا ہوتی ہے، وہ
कितने नुकसान का बायस बनता है। मोहब्बत की जबान जो ये दोनों मियाँ बीवी बोलते रहे, उस जबान को सीखिए। आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा कि बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे कि धोखे को अपना घर बहुत अच्छी तरह याद होता है, ये लौट के अपने घर आ जाता है। धोखा आप किसी को नहीं दे रहे होते, अपनी जात को दे रहे होते हैं। और वो धोखा जो आपने किसी को दिया था अपने फायदे के लिए सोचें, अगर वो मुड़ के घर आ जाए किडे घाटे का सौदा यार, ऐसे बड़ा घाटा है, घाटे में किसी और को देता सी। बाबा जी ये कहते थे, मैं आज आपको बता दूं, नेकी को भी राहत को भी अपना घर बहुत अच्छी तरह याद होता है। ये भी बात कर घर आ जाती है। इस सोसाइटी में जिस नौजवान को इज्जत चाहिए उसको चाहिए सोसाइटी को दे दे, पैसा चाहिए अल्लाह के बंदियां च वंड दे, वकार चाहिए अल्लाह के बंदों में बांट दें। मैं कुरान का फैसला बताता हूं कि 700 गुना आपके घर आ जाएगा। अल्लाह ताला हमें आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शब्द अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब माशाल्लाह बाबा जी के बाद तो कुछ बोलने को रह नहीं गए, अल्फाज बिल्कुल तमाम खत्म। अब बस गुजारिश करता हूँ जनाब हैदर बुखारी साहब से कि वो दुआ करवाएं बस। और बिलाल भाई ने बहुत अच्छा था आपका इंतजाम किया, तो गुजारिश है तो आप करके जाइएगा जनाब। हैदर बुखारी साहब दुआ करवाएंगे और इंशाअल्लाह एहतियात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल-कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह पाक, आज की जो महफिल हुई है या अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, जिन बुजुर्गों की या अल्लाह याद में यह महफिल की गई है, या अल्लाह इनकी याद को हमारी दिलों में मुनव्वर फरमा। या अल्लाह इनको हमेशा